اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی، یعنی باعتبار جنس بشر ہیں اور باعتبار صفت نور ہیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، وقال اللہ تبارک و تعالی هل كنت الا بشرا رسولا، وقال اللہ تبارک و تعالی قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال الله تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ دیکھیے ان آیات میں حق تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہا اور سراج منیر یعنی سورج یا چراغ بھی کہا اور نور بھی کہا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شریف ہے، جیسا کہ اکثر مفسرین نے فرمایا ہے وورد فی الحدیث اول ما خلق اللہ نوری، ترجمہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ ان آیات قرآنیہ اور حدیث پاک کو ملانے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں اور نور بھی۔ اگر کوئی کہے کہ بشر اور نور کیسے جمع ہو سکتے ہیں تو مندرجہ ذیل آیات پر غور کریں۔ فتمثل لها بشرا سویا، جبرائیل امین علیہ السلام بی بی مریم کے سامنے انسان یعنی مرد کی شکل میں ظاہر ہوئے، وہی جب لاتے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل و صورت و حلیے میں آتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تو نوری مخلوق ہیں، نورانیوں کے سردار ہیں، لیکن بی بی مریم علیہ السلام کے سامنے بشر کی شکل و صورت میں کھڑے تھے۔ بالفاظ دیگر نور بشر کی صورت میں تھے، پس نور اور بشر کا اجتماع ممکن ہوا۔ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں النبی بشر کالیاقوت فی الحجر۔ معراج کے قصے میں غور کیا جائے، جہاں بشریت مصطفیٰ پہنچ گئی وہاں نورانیت جبرائیل علیہ السلام نہ پہنچ سکی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ چاندنی رات تھی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے تھے، میں نے چاند کی طرف دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کی روشنی چاند پر غالب نظر آئی۔ جمہور علماء اس طرف گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چو فناش از فقر پیرایا شود او محمد وار بے سایہ شود، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری جسم اقدس کو ایسا لطیف و نظیف، پاکیزہ اور برگزیدہ بنایا تھا کہ اس میں کسی قسم کی عنصری اور مادی کثافت نہ تھی۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اقدس تمام مادی کثافتوں سے پاک اور سراپا نور تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نور اور سراج منیر فرمایا گیا۔ حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں یہ بات مشہور ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس لیے کہ ہمارے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا نور ہی نور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ظلمت نام کو بھی نہ تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا، کیونکہ سایہ کے لیے ظلمت لازمی ہے۔ قطب الارشاد علامہ رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب امداد السلوک میں فرماتے ہیں، آخری حصے کا ترجمہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور فرمایا ہے اور تواتر سے ثابت ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سایہ نہ رکھتے تھے اور نور کے سوا تمام اجسام سایہ رکھتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ پڑتا تھا۔ بحقی زماں قاضی ثناء اللہ پانی پتی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ومی گویند کے رسول خدا
راسایا نہ بود۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں ون بود مرآں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رایا سایہ نہ در آفتاب و نہ در قمر۔ علامہ زرقانی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ دھوپ میں تھا اور نہ چاندنی میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور تھے۔ فائدے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی بشر ہوتے ہوئے نور تھے۔ امام نصفی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کیا، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہ ڈالا کہ کوئی شخص اس پر پاؤں نہ رکھ دے۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا، کیونکہ عالم شہادت میں ہر شخص کا سایہ اس سے زیادہ لطیف ہوتا ہے، چونکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ لطیف کوئی چیز جہاں میں نہیں ہے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیسے ہو سکتا ہے؟ علامہ ابن جوزی محدث اور عبداللہ بن مبارک سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہ تھا اور نہ کڑے ہوئے آفتاب کے سامنے، مگر یہ کہ آپ کا نور آفتاب کی روشنی پر غالب آ گیا، اور نہ قیام فرمایا چراغ کی روشنی میں، مگر یہ کہ آپ کی تابش نور نے اس کی چمک کو دبا لیا۔ داد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صفات بیان شد کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہم دے اور نور ہم دے۔ قرآن پاک آیات چی دغه بیان شده، محدثین و آرا چی هغه بیان شده، بس دغه عقیده موږ له ساتل پکار دي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم با اعتبار جنس بشر دی او با اعتبار صفت نور دی۔ اللہ تبارک و تعالی دے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل اتباع چې دغه زموږ نصیب کی، او د حضور صلی الله علیه وسلم محبت اللہ تبارک و تعالی دے زموږ نصیب کی، یو سنت منه دی اللہ تبارک و تعالی د عمل کولو توفیق راکړي۔ واخر دعوانا